عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طویٰ میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے، اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی، اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے، بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلہ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت ہیں۔ آپ اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے، ٹیلے کے کنارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبے کے درمیان ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانے میں بالغ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی۔ میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزے کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ شعبہ نے بیان کیا عون بن ابی جحیفہ سے کہا، میں نے اپنے باپ وہب بن عبداللہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بطحا میں نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے انزا، ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو، گاڑ دیا گیا تھا۔ چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ سہل بن سعد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھا گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے، آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا جس سے آپ نے وضو کیا، پھر ہمیں آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی۔ آپ کے سامنے انزا گاڑ دیا گیا تھا اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ کے پیچھے پیچھے جاتے۔ ہمارے ساتھ عکازہ، ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو، یا چھڑی یا انزا ہوتا، اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل دے دیتے تھے۔